بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر صبح کو ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہو گیا۔ جب اس نے ہاتھی کا رخ مکہ کی طرف موڑا تو وہ بیٹھ گیا۔ آخر مکہ کی طرف سے اس کا رخ موڑ کر اٹھایا تو تیز بھاگنے لگا۔ غرض جب مکہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا، جب کسی دوسری طرف کرتے تو بھاگتا۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے جھنڈ بھیجے جن کے پاس کینکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں اور دو دو پنجوں میں۔ انہوں نے کینکریوں کی بارش برسانا شروع کر دی، جس پر کینکر گرتی ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ گیا۔ اس طرح اللہ نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا اور اسی خانہ کعبہ کی طرف نماز کا حکم ملا۔ جب حمل کو چاند کے حساب سے 9 ماہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبدالمطلب کو، جو اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا۔ وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ میں لے جا کر آپ کے لیے صدقے دل سے دعا کی اور اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے ابو لہب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تو اس نے اس خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ آپ کو آپ کی والدہ نے کئی روز دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی نے۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے یہ خدمت اپنے ذمہ لے لی۔ قریش میں یہ دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے بدوؤں میں رہ کر عرب کی خالص خصوصیات حاصل کریں۔ مدت رضاعت کے ختم ہونے پر معاوضہ دے کر واپس لے آتے تھے۔ اس لیے مکہ کی بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ ربیع و خریف میں بچوں کی تلاش میں شہر مکہ آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس دفعہ قحط سالی میں حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلہ کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئی۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیرخوار بچہ، اس کا شوہر اور ایک اونٹنی تھی۔ بھوک کی وجہ سے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی اور نہ ہی حلیمہ کی چھاتیوں میں زیادہ دودھ تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا۔ اب قسمت جاگی تو حلیمہ کو جو شرف و کمال ملا کہ ساری زحمت دور ہو گئی۔ دیکھتے ہی چھاتی سے لگا لیا۔ دودھ نے جوش مارا، حضرت نے پیا اور بائیں چھاتی چھوڑ دی، جس سے حلیمہ کے بچے نے پیا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس کے شوہر حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جس سے میاں بیوی سیر ہو گئے اور رات آرام سے گزری۔ اس طرح 3 راتیں مکہ میں گزار کر حضرت آمنہ کو وداع کر دیا اور حلیمہ اپنے قبیلہ کو آئی۔ بنو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، مگر حضرت کی برکت سے حلیمہ کے مویشی سیر ہو کر آتے اور خوب دودھ دیتے۔ اس طرح حلیمہ کی سب تنگ دستی دور ہو گئی۔ جب حضرت 2 سال کے ہوئے تو حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا، آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی اور کہا، کاش تم اپنے بیٹے کو میرے پاس اور رہنے دے تاکہ قوی ہو جائے، کیونکہ مجھے اس پر وبائے مکہ کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے آپ کو حلیمہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ انتقال فرما گئیں۔ پھر آپ کا دادا عبدالمطلب آپ کی پرورش کرتا رہا، مگر جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو اس نے بھی وفات پائی اور آپ کا چچا ابو طالب، جو حضرت علی کا باپ، آپ کی تربیت کا کفیل ہوا۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت بہت اچھی طرح کی اور آپ کو ہمیشہ اپنے ذات و بیٹوں پر مقدم رکھا۔ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو ابو طالب قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو جانے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ بھی اس کے ساتھ ہی لپٹ گئے۔